Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران کی 28 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کو ایمان والوں کے سوا دیگر کفار کے ساتھ دوستیاں قائم نہیں کرنی چاہیے جو شخص یہ کام کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی کسی بھی حمایت میں نہیں ہوگا، اللہ یہ کہ کفار کے شر سے
کسی مقام پر بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ پاک تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور احکام میں سے ایک حکم مسلمان کی دوستی بھی اللہ کے لیے اور اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اس کا دوست وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، اور اس کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، دین والا ہے، وہ مسلمان کا دوست اور تعلق والا ہے، اور جو اللہ کے دین سے نفرت کرتا ہے اور دین سے دشمنی رکھتا ہے، کسی مسلمان کی اس کے ساتھ دوستی اور دلی تعلق اور رازداری نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ مسئلہ کئی جگہ پر بیان کیا ہے، حتیٰ کہ اگر آدمی کے اپنے سگے رشتہ دار، باپ دادا، پورا خاندان، برادری، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، تو سگا باپ کیوں نہ ہو وہ اس کا دلی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے رکھنے لگا، غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کریں۔ تو سگا باپ بھی ہو تمہارا دوست نہیں ہے، سگا بھائی ہو، خواہ ماں باپ سے سگا ہو، خواہ باپ سے سگا ہو، خواہ ماں کی جانب سے سگا ہو، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر تمہارا دوست ہوتا تو ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت نہ کرتا۔ اگلا حکم سنیے اسی آیت میں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ ان کو ظالم کہتا ہے جو ایسے باپ سے، ایسے بھائی سے دوستی قائم کرتا ہے جو ایمان کے مقابلے میں کفر کا ساتھی ہو، کفر سے محبت کرے، کفر سے پیار کرے، وہ ایمان والے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس سے دوستی لگاتا ہے تو مومنوں کی فہرست سے خارج ہو کر ظالموں کی فہرست میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں وعید، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔
اللہ اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، آپ کہہ دیں، ان کو اعلان کر دیں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے کساد بازاری سے ڈرتے ہو اور وہ محل اور مکانات جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، راضی ہوتے ہو، پسند کے بناتے ہو، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے جو میں نے آیت پڑھی اس میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا، اس آیت میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا۔ قرآن میں اس کی طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، یہ بطور نمونہ میں نے 2-3 آپ کے سامنے رکھی۔ ایک آیت میں یہ بھی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بندہ مسلمانوں تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا وہ پھر انہی میں سے شمار ہوگا۔ آج بہت ضرورت ہے اس عقیدے کو سمجھنے کی۔ آپ نے یہ خطہ ملک پاکستان جس بیس اور بنیاد پر ہندوستان اور بھارت سے علیحدہ کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بیس تھی۔ آج بھی یہ نعرہ ہر جگہ عیاں اور واضح ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو قومی نظریہ ہندو اور مسلم، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں۔ ہندو سینکڑوں الہوں خداؤں کو پوجنے والا ہے اور مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ خطہ اس لیے علیحدہ حاصل کیا کہ ہم علیحدہ رہ کر ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کفر اور شرک والے نظام سے بچ جائیں۔ اور اگر ہم نے کلمہ پڑھ کر یہی کام کرنا تھا کہ سکھوں کو گردوارے بنا دیں، ہندوؤں کو مندر بنا دیں اور ایسے کوئی دوسرے کفار ہوں تو ان کے معبد خانے اور گرجے بنا دیں، تو پاکستان علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیا پاکستان اس کا تقاضا کرتے تمام مذاہب میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں، امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ میں، امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ میں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ میں، امام داؤد ظاہری کی فقہ میں، محدثین اور فقہات جتنے ہیں، یہ بات سب کے اتفاقی ہے۔ وہ خطے، وہ علاقے جو مسلمانوں نے آباد کیے یا فتح کر کے وہاں پر اسلام کا نام روشن کیا، کسی مسلمان حکومت میں کسی کافر کا نیا گرجا، نئی عبادت گاہ، نیا مندر قطعاً نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اس اللہ کی زمین پر بتوں کی ہی عبادت ہونی ہے، آپ کو اسلام کا نام لینے کی، اسلامی حکومت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا دین حق دے کر، کامل ہدایت دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ،
تاکہ جتنے باطل ادیان ہیں ان پر اللہ کا دین غالب کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان سیاستدانوں میں سے چودھری برادران ہی اچھے رہے، واحد وہ ہیں جن کا بیان آیا چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر مندر کی تعمیر کرنا، مسلمان حاکم ہو کر مندر کے لیے جگہ دیں، حاکم ہو کر مندر کی تعمیر کریں، یہ تو ریاست کی بھی توہین ہے، اللہ کی بغاوت تو ہے ہی، ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے پھر وہ واقعہ بھی ذکر کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، 360 بت جو کعبے کے اندر تھے، آپ کعبے کے اندر داخل ہو کر بت توڑتے جا رہے ہیں، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا، یقیناً باطل مٹ کر رہنے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو غور کیجئے ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ ہاں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے جو علاقے آپ نے فتح کیے آپ کو غیر مسلم جزیہ اور ٹیکس دے کر آپ کی ماتحتی قبول کر لیتے ہیں، تو جو ان کے کوئی پرانے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر اپنی عبادت کر سکتے، لیکن اس سے باہر نکل کر تقریر میں تحریر میں اپنا کفر نشر نہیں کر سکتے۔ تو نیا خود جگہ دینا، خواہ کسی کو مت نہ دیو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی جگہ دے سب غلط کرتے ہیں، نہ مندر کے لیے، نہ گردوارے کے لیے، نہ کسی گرجا گھر کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کو تعمیر کر کے دیا جا سکتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق تو ہے نا اسلام میں، ہم کب کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں؟ اقلیتوں کے حقوق ہیں کیا؟ ان کی جان کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرو، اس کے بدلے میں تمہیں ٹیکس ادا کریں۔ ان کے مذہب کی، دین کی نشر و اشاعت، یہ کہاں اقلیتوں کے حقوق میں کتاب و سنت میں ہے؟ آپ ان کو بت پوجنے کی اجازت دے دیں، بت پوجنے کے لیے مندر بنا کر دے دیں، آپ یہاں آ کر پوجا کر لو، یہ اسلامی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا، جتنے قرب و جوار میں بت خانے تھے کعبے سے بھی توڑ کے نکال دیے، اور صحابہ کے لشکر تیار کر کے مختلف معبد خانوں پر بھیجا اور سارے توڑ دیے۔ جب کعبے کے گرد و پیش میں بت کدے ختم کیے، پھر آپ 12,000 کا لشکر جرار لے کر اللہ اکبر قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے بت توڑے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو بڑے بڑے مسلمان فاتحین کا ذکر ہے، ہمارے ہم سکول کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے، محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑا، اس وقت کے بڑے بڑے ہندوؤں نے ان کو بڑی پیشکشیں کی، جتنا چاہو سونا چاندی مال ہم سے لے لو، اس مندر کو نہ توڑو۔ تو محمود غزنوی نے خود اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور جب اس کو توڑا تو جتنی وہ پیشکش مالی کر رہے تھے اس سے زیادہ مال و متاع اس مندر سے برآمد ہو گیا۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کفار سے گہرے ناطے اور رشتے جوڑنے کے لیے اس جگہ پر
مندر بنائے جا رہے ہو جو اسلام کے نام پر جس کا نام رکھا گیا اسلام آباد، ایک طرف مندر بنا رہے ہو اور دوسری طرف اسلام آباد میں ہی مسلمانوں کی مسجدیں گرا رہے ہو۔ ابھی تازہ حادثہ ہوا 3 دن پہلے، 2 مسجدیں توڑی انہوں نے۔ مندر کے لیے جگہ ہو سکتی ہے آپ کے پاس، اور مسجد کے لیے بنی مسجد کروڑوں روپے جس پر خرچ ہوئے، اور 23-24 سال پرانی مسجد بلڈوزر لے کر اس پر چڑھ دوڑے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے وہ جو قاری صاحب کا اوپر کمرہ تھا ان کے بچے اندر آرام فرما تھے تو کرین لگا دی گئی، ابھی شکر ہے وہ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے باہر نکل آئے، وگرنہ بچوں سمیت شہید ہو جاتے۔ آج ہمارے علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظ اللہ کا وہاں خطبہ جمعہ اسلام آباد میں، اسی مسجد میں امام صاحب بھی گرفتار، مقتدی بھی گرفتار۔ یہ کون سا آپ اسلام کا نام لے کر اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ کون سی ریاست مدینہ بنانے چلے ہو؟ ایک مثال مجھے پوری تاریخ اسلام میں نکال کے دکھلا دو، کسی اسلامی حکمران نے اپنے دور حکومت میں نیا مندر، نیا گرجا گھر، نیا معبد خانہ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، کسی اور مذہب کے لیے اپنی حکومت کے اندر بنا کر دیا؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کفار بھی یہ کہتے ہیں اگر ایک عمر اور آ جاتا دنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوتا، جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدھر سے عمر بن خطاب گزر جاتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا۔ اٹھا امام ابن کثیر کی تفسیر سورہ توبہ، اور اس کے علاوہ بھی سیرت کی، تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ روم کے جب کچھ علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے، کچھ علاقوں والے لڑائی لڑے بغیر مصالحت کر کے جزیہ ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے کہ ہم لڑتے نہیں، آپ کی حکومت کے ماتحت رہیں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے، اور اس ٹیکس کے عوض میں مسلمان ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط ان کے ساتھ لکھی بڑی قابل توجہ ہے۔ ایک شرط یہ لکھی، عیسائی مسلمانوں کے لیے 24 گھنٹے اپنے دروازے کھلے رکھیں گے، کوئی مسلمان باہر سے مہمان آ جاتا ہے اس کی خدمت کریں گے۔ نمبر 2، عیسائیوں کو مسلمانوں کی حکومت میں نیا اپنا معبد خانہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، پرانا اگر ٹوٹ گیا تو مرمت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ۔ کہا اپنے مذہب کے مطابق عبادت گھر کی 4 دیواری کے اندر کر سکتے ہو، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت باہر نکل کر نہ تقریر کی صورت میں کر سکتے ہو نہ تحریر کی صورت میں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ ایک شرط یہ لکھی، کوئی عیسائی گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اپنی میان سے تلوار ننگی لہرا کر مسلمانوں کی حکومت میں گھوم نہیں سکتا۔ وہ اسلام کے غلبے کا دور تھا، اور آج ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ نام آپ مدینے کا لیتے ہیں، کام سارے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں کو خوش کرنے والے کرتے ہو۔ کبھی قرآن سادہ ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا، سورۃ ممتحنہ کی تلاوت ہی ترجمے سے کر لی ہوتی، سورۃ النساء مائدہ کی دوستی دشمنی والی آیتیں پڑھ لی ہوتی،
سورہ توبہ کا مطالعہ کر لیا ہوتا، قرآن آپ کو بتاتا کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہے اور مسلمان حاکم کی ذمہ داری کیا ہے۔ سورہ نور میں دیکھو اللہ نے مسلمان حاکم کا کیا فریضہ لکھا ہے۔ اگر ہم ان کو زمین میں قوت اقتدار دیں تو حاکم کیا کرنے والے ہوں گے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ شرک کا ازالہ بڑا فریضہ ہے حاکم جو مسلمان ہے اس کا۔ خود بھی شرک نہیں کرے گا اور اپنی قوم سے بھی شرک کو مٹائے گا۔ اور بت پرستی تو ایسا شرک ہے جس کے شرک ہونے میں کسی جاہل مسلمان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے سے پوچھو بت پوجنے جائز ہے؟ ہر مسلمان کہے گا کہ یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ وہ شرک جس میں کوئی پیچیدگی ہی نہیں ہے، اس کی پوجا کرنے، اس بت پرستی کی آپ باقاعدہ بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن میں پڑھو، اکیلے تھے، حکومت بھی نہیں تھی، جس ماحول میں پلے، وہ عذر جس کے گھر میں پرورش پائی، وہ بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور بتوں کا کاریگر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، پوجتا بھی تھا۔ اس بت گری کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نحن براء منکم، ہم تمہاری بت پرستی سے بیزار ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ بتوں سے کھلے عام اظہار برات۔ کس ملت ابراہیمی کو آپ مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے۔ ہمارے اول و آخر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت شکن تھے، نہ بت فروش تھے نہ بت پرست تھے، بت شکن تھے۔ اور آج ہم اسلام کا نام لے کر میں بڑا دکھ کا اظہار کرتا ہوں، ہمارے سیاستدانوں کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا، ٹکرے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری اسلام سے دوستی ہے؟ کیا ہم نے کلمے کے عہد کو نبھایا ہے؟ زندگیاں گزر گئی، انگریز کا قانون پڑھ دے اور اس پر چلتے ہوئے اور اسلام کا نام لے کر مسلمانوں میں آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری مسلمان قوم بھی بڑی بولی بالی ہے۔ 4 سال لگاتار ظلم سہتے رہتے ہیں، مہنگائی کا بوجھ سہتے رہتے ہیں، پیٹرول کا بوجھ سہتے ہیں، بجلی گیس کا بوجھ سہتے ہیں، غربت کا بوجھ سہتے ہیں۔ آخری سال میں حکمران 2 گلیاں بنا دے، پھر اگلے سال اس کو ووٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف حکام پر ہی افسوس نہیں کرتے، اپنے آپ پر بھی کرتے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کیا ہے۔ پر جس طرح کے قوموں کے حالات ہوں، اللہ حکمران بھی اسی طرح کے مسلط کر دیتا۔ ہم ان کی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ان کو صحیح معنی میں اسلام کی ہدایت عطا کر، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہماری ان سے جان چھڑا۔ وہ حکام جن کے ساتھ ان کی عوام بغض رکھتی ہے اور وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، یہ ان کو لعن کرتے ہیں، وہ ان کو لعن کرتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہے۔
پڑھی لکھی اسمبلی، ایک دن اسمبلی کا ایسا نظر نہیں آتا جس دن گالم گلوچ کی اور لڑائی جھگڑے کی سیاست اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں نہ ہوئی ہو۔ بولیں گے تو وہ مدارس کے خلاف، مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ اپنی تعلیم کا حال دیکھو، یہ کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہمارے بھائی، اسمبلیوں میں پہنچنے والے ممبران، کسی وقت بھی اسمبلی کی کارروائی اٹھا کر دیکھیں، دکم پہ لڑائی جھگڑے، گندی گالیاں۔ اگر آپ کا کلچر اور تہذیب یہ ہوگی تو آپ قوم کو کیا سبق دو گے؟ وزارت عظمیٰ سے لے کر نیچے مشیروں تک، خواہ وہ برسر اقتدار ہوں، خواہ وہ حزب اختلاف ہوں، سب کو عجیب سی زبانیں لگی ہیں۔ وہاں ہی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں ہی ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اور ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دوسرے۔ میں نے کبھی کبھار دیکھتا ہوں، جب بھی اسمبلی کی کارروائی تھوڑی بہت دیکھی، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر اس بات پر کرتے ہیں کہ مدرسوں میں اللہ کے فضل سے یہ تعلیم نہیں۔ مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اخلاقیات، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، اپنے قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، حسن اخلاق، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، بچوں کو وہ پڑھائی جاتی، وہ سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ چیز قوم کو برداشت نہیں۔ کفار کو تو ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے چیلے کھڑے کیے ہوئے، مشتیں گرا دو، مدارس بند کر دو، جو مدرسے چل رہے ہیں ان کو دنیا کی تعلیم کے اندر پھنسا کر وہاں پر دینی تعلیم کو پیچھے کرو اور دنیا کو آگے کر لو۔ بھئی دنیا پڑھی ہوئی بھی دیکھ لی، ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف قطعاً نہیں ہیں، ہم 12 دفعہ کہتے ہیں ہم بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دین کو جب چھوڑو گے اور خالی دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہی حشر ہوگا۔ اگر دین کو مقدم رکھو گے، دنیا اس کے تابع رکھ کے چلو گے، دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ اور اگر دین بھلا دیا، قرآن پیچھے چھوڑ دیا، سنت رسول کو پس پش ڈال دیا اور اس کے مقابلے میں انگریز کے قانون کو رکھ لیا، تو نہ یہاں کامیاب ہے نہ وہاں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت نصیب کرے۔ اللہ ہمیں اس ملک کی خیر خواہی کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ جو ملک کے دشمن ہیں، خواہ وہ چھپے ہیں خواہ وہ اعلانی ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔